بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل چند اہم اقدامات کیے۔ ایک اقدام تو یہ تھا کہ تمام انسانوں کی ارواح کو شعور دے کر انہیں دنیا کی زندگی کی آزمائش کے بارے میں بتایا کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز کی آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو کامیاب ہوگا اس کا بدلہ جنت اور ناکاموں کا بدلہ جہنم ہے۔ سورہ احزاب کی ایک آیات کے مطابق انسان نے اس اسکیم کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تمام ارواح کو اپنے بارے میں باخبر کیا، اور نہ صرف اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا بلکہ اپنے تنہا اللہ ہونے کا شعور بھی اس کی فطرت میں ڈال دیا۔ یعنی اللہ نے اپنا یہ منصوبہ فرشتوں اور جناتوں کے سامنے رکھا، کیونکہ یہ دونوں ذی شعور اور صاحب ارادہ مخلوقات تھیں اور ان کا انٹریکشن انسان سے ہونا تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں اور جنات کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ ایک ذی شعور صاحب اختیار ہستی کو دنیا میں بھیجے جانے والا ہے، تو فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں خون خرابہ بھی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اشکال سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ نے ان کا اشکال اس طرح دور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام یاد کرا دیے جنہوں نے آگے جا کر پیغمبر، ولی، صدیق، شہداء اور صالحین بننا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، تم فرشتوں کو ان پاکیزہ اور مقروب ہستیوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نام پیش کیے تو فرشتوں نے اپنے اشکال کو واپس لے لیا۔ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والے بدبخت ہوں گے، تو دوسری جانب کسی دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے نیک لوگ بھی تو ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے تمام جنات اور فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا یہ دونوں مخلوقات انسان کی آزادی اور اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کریں گی۔ جنات میں سے شیطان ایک عالم اور فاضل اور عبادت گزار ہستی ہونے کے باوجود بہک گیا اور محض حسد کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ انسان کو آزادی اور آسانی کے ساتھ خدا کی رضا حاصل کرنے دینا نہیں چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اسے اپنی ہی درگاہ سے بے دخل کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجے جانے سے قبل دنیا کی زندگی میں پیش آنے والی آزمائش سے آگاہ کرنے کے لیے جنت میں بھیجا۔ اس جنت میں انہیں تمام سہولیات دی گئیں، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا گیا۔ بس اسی بات سے شیطان کو موقع مل گیا اور شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورگلایا۔ ابتدا میں تو دونوں انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کی جانب رجوع کر لیا۔ اس پر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب اس ابتدائی جنت کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، اسی لیے اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم اور حوا کو جس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، اس میں متعدد اقوال ہیں۔ مشہور ہے کہ وہ گندم کا تھا، ایک اقوال انگور کا ہے، نیز اس کے علاوہ انجیر اور بھی اقوال ہیں، لیکن اس درخت کو قرآن کریم نے متعین نہیں کیا اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کا تعین مذکور نہیں۔ اسی لیے مفسرین کے نزدیک اس میں سب سے بہترین تو یہی ہے کہ جس کو قرآن اور حدیث نے مہم چھوڑا ہے، اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ نیز اس درخت کے تعین پر ہمارا کوئی عمل یا کامیابی موقوف نہیں ہے، باقی درخت کے پھل سے روکنا ابتدائی آزمائش کے لیے تھا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جنت میں ان کی رہائش عارضی ہوگی، اس لیے کہ جو چیز ہمیشہ رہنے کی جگہ ہو اس میں کسی قسم کی روک ٹوک اور خطرہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت دے چکے تھے، اس لیے تکوینی طور پر یہ سب ہوا۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا
اور جب اللہ نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تو اس نے غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کے بجائے خود اللہ ہی کو قصور ٹھہرا دیا۔ دوسری جانب حضرت آدم اور حوا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اکڑنے کی بجائے عجز و انکساری کا پیکر بن گئے۔ چنانچہ اللہ نے شیطان کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم اور حوا کو مقبول۔ آج بھی انسان سے یہی رویہ مطلوب ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو وہ اکڑنے، گناہ پر اصرار کرنے اور اس کے لیے تعویلیں تلاش کرنے کے بجائے جھک جائے۔ اس واقعے میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان کی منزل جنت کا حصول ہے، جبکہ شیطان کی منزل انسان کو بھٹکانا اور اسے جنت سے دور کرنا ہے۔ لیکن شیطان کو صرف یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وسوسے ڈالے اور انسان کو ہاتھ پکڑ کر برائی کی راہ پر نہیں ڈال سکتا۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان وسوسوں پر کان نہ دھرے اور اپنے رب کے پیغام پر دل و جان سے عمل کرے جو اس نے فطرت اور وحی کے ذریعے انسان کو دیا ہے۔